حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عاشق جن کا قصہ آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی کون تھے اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ ایک تحش پرست تھے، پھر آپ نے عیسائیت قبول کی اور پھر اس کے بعد بہت سے راہبوں کے پاس گئے تو در دولت پہ یعنی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت سلمان فارسی کس طرح پہنچے، یہ ایک عاشق قصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی قبل اسلام کا واقعہ ہے کہ کتب سیر میں تفصیل سے درج ہے کہ تحش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن میں آئے اور پادریوں اور راہبوں سے علم حاصل کیا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان نہ ملا۔ انہوں نے کچھ عرصہ گومریا کے پادریوں کے یہاں ان کی خدمت گزاری کی۔ گومریا کا پادری الہامی کتاب کا ایک عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس نے بتایا کہ نبی آخر الزمان کا وقت قریب ہے، یہ نبی دین ابراہیم کے دائیں ہوں گے۔ اور پھر گومریا کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی کو بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈے والے اس شہر میں سکونت پذیر ہوں گے یعنی مدینہ پاک میں۔ عیسائی پادری نے اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کریں گے، یہ اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جہان فانی سے کوچ کر گیا اور تلاش حق کے مسافر نے گومریا کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزمان کے دیدار کی طلب ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ تیش اور بھی بڑھ گیا۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے گئے جس کی سرزمین نبی آخر الزمان کا مولد پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ یعنی یثرب بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی اور یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یثرب مدینہ پہنچے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ اس پادری نے جو حضرت سلمان فارسی کو نشانیاں بتائی تھی، تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لی۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزمان کے ظہور کے بارے میں پوچھتے، لیکن اب تک قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر نہ چمک پایا تھا اور وہ بے خبر تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر خنق میں تشریف لانے والے تھے۔ بعض روایتوں مذکور ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ایک دن اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجوروں کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے یہودی مالک کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ مکہ سے ہجرت کر کے قبا میں آنے والی ہستی نبی آخر الزمان ہونے کی داعی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا دل مچل اٹھا اور لمحہ بھر کی دیر بھی نہ لگائی۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین کی بارگاہ میں لے کر اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے واپس کر دی کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ گمریا کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچی ثابت ہوگی۔ دوسرے دن پھر ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یہ ہدیہ ہیں، قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرمایا اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار مدینہ جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے، ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی آقا دو جہاں کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کائنات نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازرہ محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹایا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پا لے۔ پھر کیا تھا،
کہ حضرت سلمان فارسی کی کیفیت ہی بدل گئی. تصویر حیرت بن کے آگے بڑھے اور فرحت محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے. ویورز، آپ مزید کن ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں.